الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا للمتقین اماما۔ حضرات ناظرین کرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے امامت کی جگہ خالی ہے، درخواست دے سکتے ہیں۔ آپ حضرات اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ دنیا کی تمام مساجد میں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کسی مسجد میں امام کی ضرورت ہوتی ہے تو امامت کے خواہش مند حضرات اپنی درخواست لے کر مسجد کی منتظمہ کمیٹی کے پاس جاتے ہیں اور اپنی درخواست مسجد کی منتظمہ کمیٹی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ منتظمہ کمیٹی کے ارکان امامت کے خواہش مند درخواست دینے والے سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ آپ حافظ قرآن ہیں یا نہیں؟ آپ عالم دین ہیں یا نہیں؟ آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ آپ مفتی ہیں یا نہیں؟ آپ مسجد میں روزانہ قرآن کریم کی تفسیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ منتظمہ کمیٹی کے ارکان اپنے سوالوں کے جوابوں سے جب مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر معاملات طے ہوتے ہیں۔ مشاہرہ کتنا ہوگا، یعنی ماہانہ وظیفہ کیا دیا جائے گا، اور امام صاحب کے قیام اور طعام کا کیا انتظام ہوگا۔ مساجد میں ائمہ کی تقرری تقریباً اسی طرح طے ہوتی ہے، لیکن ایک امامت ایسی بھی ہے کہ جو مساجد کی چہار دیواری سے وابستہ نہیں۔ اس امامت میں 5 وقتہ نمازوں کی امامت نہیں، ایک امامت کی ویکینسی ایسی ہے جو اللہ کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ اس میں کسی مسجد کی منتظمہ کمیٹی کو امامت کی درخواست نہیں دینی ہے، بلکہ اس امامت کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے ہمارے رب، ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ امامت کی وہ ویکینسی ہے جو اللہ کی طرف سے نکلی ہے۔ متقیوں کی امامت کرنے کے لیے درخواست اللہ کو دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کے 14 اوصاف بیان کیے ہیں، اور 14واں اور آخری وصف یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ اس سے پہلے جو 13 اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ 13 اوصاف بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ آخری وصف ہے۔ گویا جو لوگ متقیوں کی امامت کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں۔ پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو لوگ زمین پر نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں چلتے ہیں، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال میں غرور نہیں ہوتا، ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی۔ قرآن مقدس نے اکڑ کی چال سے منع بھی کیا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے انسان تو زمین پہ اکڑ کے مت چل، کیا تو اپنی اکڑ سے زمین کو پھاڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیا تو اپنے سینے کو تان کے اپنا سر پہاڑوں کی بلندیوں سے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکال سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اپنی چال میں اعتدال برپا رکھو۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی والی چال بہت پسند ہے۔ اللہ کے مخصوص بندوں کی یہ پہلی صفت ہے الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں
تو وہ ان سے الجھتے نہیں بلکہ سلام کہہ کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جاہلوں کے ساتھ میں الجھنا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، جاہلوں کے ساتھ میں الجھنا اپنی دماغی صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یعنی اللہ کے مخصوص بندوں کی رات اس طرح گزرتی ہے کہ کبھی وہ سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں، تہجد گزاری کے ساتھ ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے وہ دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کے بارے میں بتایا ہے کہ رات میں وہ بہت کم سوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یعنی رات بھر عبادت میں مصروف رہنے کے باوجود، شب بیداری اور تہجد گزاری کے باوجود وہ اپنی اس عبادت پر غرور نہیں کرتے، وہ اپنی اس عبادت کی بنیاد پہ تکبر نہیں کرتے، بلکہ ان کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ رات بھر عبادت میں مصروف رہ کر بھی اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کا عذاب ہم سے دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اللہ کے مخصوص بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں بخل کرتے ہیں، اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کے خرچ میں اعتدال باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی چھٹی صفت یہ بیان فرمائی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، خالص توحید کے قائل ہوتے ہیں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی صفات کے تقاضوں میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی ساتویں صفت یہ بیان فرمائی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ کے وہ مخصوص بندے ناحق قتل نہیں کرتے۔ قرآن نے وضاحت کر دی کہ جس انسان نے کسی انسان کا ناحق قتل کر دیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کے لیے زندگی کے اسباب فراہم کر دیے وہ ایسا ہے گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی آٹھویں صفت یہ بیان فرمائی وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ مضمون موجود ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب تک مت جاؤ، یہ بہت برا راستہ ہے، بڑا فحش راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے سے اپنے بندوں کو منع کیا ہے اور اللہ کے مخصوص بندے زنا نہیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی نویں صفت یہ بیان فرمائی کہ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کے ذکر میں توبہ کا تذکرہ فرمایا کہ وہ فرشتے تو نہیں ہیں، انسان تو انسان ہیں، اور انسانوں سے کبھی کوئی گناہ ہو بھی سکتا ہے اور یقیناً ہو ہی جاتا ہے۔ انبیاء اور رسول تو یقیناً معصوم تھے، لیکن ہما شما اور بندے ان سے کوئی نہ کوئی گناہ تو صادر ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں،
اعمال صالحہ اپناتے ہیں، پہلے سے اگر وہ شرک والے گناہ میں مبتلا ہیں تو ایمان لے آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، اور اس طرح معاف کرے گا کہ ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی 10ویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی 11ویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو نہایت بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، وہاں وہ ٹھہرتے نہیں، اس لغو کام میں اپنی کوئی دلچسپی نہیں دکھاتے کہ وہاں وہ رکیں اور اس کو دیکھیں اور وہاں ٹھہریں اور اس سے وہ کوئی لطف اٹھائیں۔ اللہ کے مخصوص بندوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں سے نہایت بزرگانہ شان کے ساتھ میں گزر جاتے ہیں، وہاں وہ ٹھہرتے نہیں اور اس لغو کام کو وہ دیکھتے تک نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی 12ویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ اللہ کے مخصوص بندے وہ ہیں کہ جب ان کو اللہ کی آیتوں کے حوالے سے کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، جیسے کہ کفار کا معاملہ تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتوں کے حوالوں سے کوئی نصیحت کی بات کہی جاتی تھی تو وہ اندھے اور بہرے بن جاتے تھے، اپنے کانوں سے کچھ سنتے ہی نہیں تھے، یعنی ایسا سننا جو ان کو حق کے قبول کرنے تک پہنچا دے۔ نہ ہی وہ ان آیات کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، آیات الہی کے بالمقابل وہ اندھے اور بہرے بن جاتے تھے۔ اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کا تعارف کرایا کہ ان کی خاص صفت یہ ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ اللہ کے مخصوص بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ان آیتوں کو سن کر نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی 13ویں صفت یہ بیان فرمائی وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ۔ اللہ کے مخصوص بندے وہ ہیں جو اپنے رب سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنی عائلی زندگی میں ان کی بیویوں کی طرف سے، ان کے بچوں کی طرف سے سکون مل جائے، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان بن جائے، ان کی زندگی بہت ہی پرسکون انداز میں گزرتی ہے۔ ایسے گھر کو جنت نشان گھر کہا جا سکتا ہے۔ یہ 13 صفات ہیں جو قرآن کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، اور جو 14ویں صفت ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ امامت کی جگہ خالی ہے، اور یہ درخواست ہم اپنے اللہ کو دے سکتے ہیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی یہ درخواست پیش کریں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے ہمارے رب ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ وہ ویکینسی ہے جو خالی ہے۔ دنیا کا ہر انسان ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے اپنے اللہ کو درخواست دے سکتا ہے۔ اس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ چلے تو اس کی چال میں عاجزی ہو، اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ جب جاہل لوگ اس سے مخاطب ہوں تو وہ سلام کہہ کے آگے بڑھ جائے۔ اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ رات گزرے تو اللہ کی عبادت میں گزرے، کبھی قیام ہے تو کبھی رکوع، کبھی سجود ہے تو کبھی قعدہ، اس طریقے سے اللہ کی عبادت میں ان کی رات گزرتی ہو۔ ان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ اپنی عبادت گزاری پر کبھی مغرور نہ ہو، بلکہ اپنے اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے۔ ان کے اندر ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ جب وہ خرچ کریں تو نہ فضول خرچی ہو نہ کنجوسی ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اعتدال کے راستے کو اپنائیں،
ان کے اندر ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود تسلیم نہ کریں۔ ان کے اندر یہ بھی ایک صفت ہونی چاہیے کہ وہ کسی انسان کا ناحق قتل نہ کریں۔ ان میں ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ زنا نہ کریں۔ ان کے اندر یہ صفت بھی برپا ہونی ضروری ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے اپنے اس گناہ کو معاف کروائیں۔ ان میں ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں جھوٹی گواہی کے لیے ان کو بلایا جائے وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی کے لیے نہ جائیں، نہ جھوٹ بولیں اور نہ جھوٹی گواہی دیں۔ اسی طرح ان میں یہ صفت بھی ہونی چاہیے اگر وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزر رہے ہیں تو بس گزرتے ہی چلے جائیں، وہاں ٹھہر کر اس لغو کام میں خود کو شامل نہ کریں۔ ان کے اندر ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیات کے حوالے سے کوئی نصیحت کی جائے تو وہ اس نصیحت کو سنیں اور سمجھیں اور اس کو قبول کریں۔ اور ان کے اندر یہ صفت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بیوی کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ان صفات کے ساتھ ایک انسان اپنے رب کی بارگاہ میں یہ درخواست بھی پیش کر دے۔ اللہ رب العالمین نے امامت کی جو ویکینسی نکالی ہے اس امامت کے لیے یہ انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہوئے کہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ وہ امامت ہے جس کے لیے جگہ خالی ہے، کوئی بھی درخواست دے سکتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اے اللہ میں صرف ہدایت یافتہ ہی بننا نہیں چاہتا بلکہ ہدایت یافتہ بننے کے ساتھ آپ مجھے ایسا ہادی بنا دیں کہ میرے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی رہے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اتنا اونچا میرے کردار کا قد ہو جائے، اتنا اونچا میرے کردار کا قد ہو جائے، مجھ سے منسوب ہر ایک شخص سند ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔